نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں بیمار کمزور خستہ حال انسان آپ حضرات یہ دل جوئی میں حوصلہ افزائی کے لیے تو حاضر ہو گیا، لیکن اب میرے اندر دمخم تو نہیں ہے. خواہش کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے میں کچھ آپ حضرات سے عرض کروں گا، مگر پہلے دو شعر سن لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غلط روی سے منازل کا حوض بڑھتا ہے. غلط روی سے منازل کا حوض بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالا. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گرا بدل ڈالا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. عام طور پر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کام اچھا کیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کام کا کرنے والا بھی ضرور اچھا ہے. کیا فرمائیے گا؟ کسی نے اگر کوئی کام اچھا کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ کرنے والے کو بھی اچھا سمجھا جائے. کام کا اچھا ہونا اور بات ہے اور کام کے کرنے والے کا اچھا ہونا اور بات ہے. ایک آدمی اگر سچ بول رہا ہے تو بولی ضرور سچی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بولنے والا بھی سچا ہو. کیا فرمائیے گا؟ بولی سچی ہو سکتی ہے لیکن بولنے والا بھی سچا ہو یہ ضروری نہیں. یہی سے انسان دھوکہ کھاتا ہے. کسی انسان کو کوئی اچھا کام کرتا ہوا دیکھا تو فوراً یہ سوچ لیا کہ کرنے والا بھی ضرور اچھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. آپ کہو گے کہ کیا جو سچ بولے گا اس کو سچا نہ سمجھا جائے؟ تو کیا جھوٹے کو سچا سمجھے؟ کوئی اچھا کام کرے تو کیا اس کو اچھا نہ سمجھا جائے تو غلط کام کرنے والے کو ہم اچھا سمجھیں؟ ایک بحث کا دروازہ تو کھول لیں گے آپ، مگر آئیے پھر زیادہ لمبی گفتگو تو نہیں. میں قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں کہ بات تو ضرور سچی ہے لیکن بولنے والا سچا نہیں. سورہ منافقین کے اندر پہلی آیت میں یہ بات ہے کہ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. اے رسول، جب منافق آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ منافق جو بول رہا ہے یا منافقین جو بول رہے ہیں وہ تو غلط بات نہیں بول رہے. منافقین کی بولی جھوٹی نہیں، غلط نہیں.
آگے ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں۔ جو بات منافقین نے کہی تھی وہ یہی تو کہی تھی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میرے نبی کا رسول اللہ ہونا تو یہ حقیقت کے مطابق بات تھی، مگر قرآن نے ان کی بات کو سچا نہیں قرار دیا، جھوٹا قرار دیا۔ تو پتہ چلا کہ بات اگر سچی بھی ہو ضروری نہیں کہ بولنے والے کو بھی سچا سمجھا جائے۔ اور آگے بڑھیے، میں ابھی آپ حضرت کے ذہن میں جو اب تک کا تصور ہوتا ہے یا خیالات ہوتے ہیں یا آپ کی ہماری عقل جن باتوں کو سوچتی ہے، میں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی اچھا کام کرے تو اس کو اچھا سمجھا جائے۔ آئیے میدان جنگ کی بات ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جنگ میں موجود ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، لیکن کفار کی طاقت اتنی زبردست تھی کہ مسلمانوں کو بظاہر یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہم شکست کھا جائیں گے۔ اتنے میں ایک مرد مسلمانوں کی طرف سے کفار کی بھیڑ میں کود پڑا، اس کے ہاتھ میں نیزی اور تلوار، اور ادھر سے گزرتا تھا صفوں کی سفید درہم مرہم کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ یہ حالت تھی کہ انہوں نے کیڑے اور ککڑی کی طریقے سے کاٹنا شروع کر دیا۔ بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا بہادر تھا، ادھر سے گزرتا تھا دشمنوں کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس کارنامے کو دیکھا، اس کی شجاعت و بہادری کو جو دیکھی، تو فوراً صحابہ کرام نے یہ جملہ زبان سے کہہ دیا، حضور موجود ہیں، کہ یا رسول اللہ ھذا الرجل فی الجنہ، یہ شخص جنتی معلوم ہوتا ہے، یہ شخص جنتی ہے کہ اسلام کی خاطر پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا ہے کہ دشمنوں کی ڈھیر لگا لیے۔ یہ تو جنتی انسان معلوم ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرے تو ان کے بارے میں تو ہر شخص سوچے گا کہ ضرور جنتی آدمی ہوگا، یہ ان کا ہمارا سب کا خیال ہے۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بل هو فی النار، یہ شخص جنتی نہیں ہے بلکہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی کہ اتنا بڑا بہادر شجاع انسان جو پرچم اسلام کو بلند کر رہا ہو، اتنا بڑا اچھا کام کر رہا ہو، وہ جنتی نہیں، آخر جنتی کون ہوگا؟ ایک صحابی رسول نے حضور کے اس ارشاد مبارکہ کو سننے کے بعد فوراً گھوڑے پہ سوار تھا، وہ اس بہادر کے پاس پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح سے ہو گیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے کفار نے دیکھا کہ اب نیزے اور تلوار کی جنگ میں اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے، تو دور سے تیر چلانا شروع کر دیا۔ اب جب تیر اندازی ہوئی تو زہر آلود تیر چلایا تو ایک تیر ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ تو صحابہ رسول جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ اب وہ زہر آلود جو تیر پیوست ہوا تو ساتھی ساتھ رہے، لیکن اب جب زہر آلود تیر کی تکلیف ناقابل برداشت ہونے لگی تو فوراً اس نے گھوڑا دوڑایا اور اپنے گھر کا راستہ اختیار کیا۔ یہ بھی چلے گئے ان کے ساتھ غور کرنے لگے۔ اب کیا دیکھا کہ گھر پہنچنے کے بعد اس بڑے بہادر نے جس نے کہ پرچم اسلام کو بلند کیا تھا اور دشمنوں کو جناب والا تیز کرتا ہوا ڈھیر لگا دیا تھا، اب دیکھ رہے ہیں کہ اس نے
اس زر آلود تیر کی تکلیف کی تاب لگا کر اپنے گلے میں نیزہ مار دیا، خودکشی کر کے دنیا سے چلا گیا۔ خودکشی کی یہ موت تو اچھی موت تو ہوتی نہیں۔ تو حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ شخص جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے۔ تو صحابی رسول نے جس منظر کو دیکھا تو فوراً گھوڑا دوڑایا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ شخص جو اتنا بڑا عمدہ کام کر رہا ہے کہ پرچم اسلام کو بلند تو کر رہا تھا، ہم لوگ سمجھ ہی رہے تھے یہ جنتی ہوگا، مگر جب آپ نے فرمایا کہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ ہم رہیں، دیکھیں کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ خودکشی کر دی، اپنے کو اس نے ہلاک کر دیا۔ اس خبر کو سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بے شک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اشہد انی رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی رسول وہ ہوتا ہے جو آئندہ کے بارے میں کیا ہوگا اس کو بتا دے، غیب کی بات بتا دے۔ اس پر سرکار نے اپنی رسالت کی شہادت دی اور فرمایا، اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اتنا بڑا اسلام کا کام کیا، دینی اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اس کے باوجود بھی وہ جہنمی ہو گیا؟ کام تو اچھا کیا تھا، کرنے والا تو اچھا نہیں۔ کام تو اچھا تھا مگر کرنے والا اچھا نہیں۔ تو حضور سے پوچھا کہ اتنا بڑا اچھا کام کیا مگر اس کے باوجود بھی وہ جنتی نہ بن سکا، خیر فرمائیے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین من رجل فاجر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کا کام، دین اسلام کا کام ایک غلط آدمی سے بھی لے لیتا ہے، مرد فارغ سے بھی لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ کرنے والا بھی اچھا ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج حکومتی سطح پر ہندوستان کے رہنے والے، ہم اپنے مذہب کے سلسلے میں ہماری جماعت شاید پیچھے ہے، لیکن جو غیر ہے وہ آگے دکھائی پڑ رہے ہیں۔ مسلم فرض اللہ کے معاملے میں آگے دکھائی پڑ رہے ہیں، نظام سراج کے بارے میں آگے دکھائی پڑ رہے ہیں، یکساں سول کوڈ کے خلاف آواز بلند کرنے میں وہ آگے دکھائی تو پڑ رہے ہیں، مگر اس آگے دکھائی دینے سے یہ لازم نہیں کہ وہ اچھے ہیں۔ آگے دکھائی دینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ اچھے ہیں۔ کام اچھا ضرور ہے لیکن کرنے والے اچھے نہیں ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ اب آئیے، اگر ہم میلاد کرتے ہیں، ہم نے زیادہ پڑھ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم لوگ کرتے گئے ہیں، ہم یہ میلاد کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو آپ خوشی مناتے ہیں، یہاں بھی سوال ہوگا کہ میلاد ہے، یہ غلط ہے۔ ارے وہ انسان جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ اٹھتی تھی پہلے حسن سے ایک موج بے قرار، اٹھی تھی پہلے حسن سے ایک موج بے قرار، قدرت نے اس کو پہلے انسان بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسی عظیم ہستی جن کے بارے میں آپ ہوگا سن چکے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کائنات عالم میں موجودات میں کوئی بزرگوں برتر ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ایسی مقدس ہستی ہے
اور ہم لوگوں کو بھی ناز اور فخر ہے کہ ایسے نبی کی امت میں ہم لوگ ہیں جو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، جی خاتم النبیین ہیں۔ نہ جانے کن اوصاف کے آپ جامع ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ بس مختصر میں اتنی بات ہے کہ خدا کے بعد آپ سب سے بزرگ و بلند ہیں۔ ان کی یاد میں ہم یہ محفل سجا رہے ہیں۔ آیا اس قسم کی محفل تو حضور کے زمانے میں بھی ہوئی ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے آئیے، کچھ لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، جی حضور کے نسب نامے کے اوپر غلط دقیق حملے کیے کہ سرکار میں جنگ ہوئی۔ حاضرین سے فرمایا کہ میری طرف سے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے۔ میرے اوپر غلط بات کی نسبت کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ میری جماعت میں، میرے ماننے والوں میں وہ کون ہے جو میری طرف سے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے؟ اتنے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ ناچیز اس کام کے لیے حاضر ہے، منہ توڑ جواب دینے کے لیے حاضر ہے۔ تو سرکار دو عالم یہ فرمائیں تم جواب کے لیے تو تیار ہو، مگر میرا نسب، میرا خاندان اور ان کے خاندان میں بہت ہی قرابت ہے۔ اگرچہ وہ ہمارے ماننے والے تو نہیں ہیں لیکن خاندان میں رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کی مخالفت میں کہیں میرے خاندان پر بھی کوئی غلط حرف تمہاری زبان سے نکل جائے۔ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہی خاندان کے وہ لوگ بھی ہیں جو مجھے نہیں مانتے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی مخالفت میں تم کچھ ایسی بات کہہ دو کہ جس کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بھی کوئی حرف نہ آ جائے۔ غیار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کندھے ہوئے آٹے کے اندر بال ہوتا ہے، ویسے ہی میں آپ کے خاندان کو نکالوں گا اور ان پر حق نہیں آئے گا، جیسے کہ کندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ کتنی اچھی مثال دی۔ جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ان کے لیے منبر منتخب ہوا، یہ منبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ معاف کیجیے گا، آپ کو کہیں گے کہ ہم لوگ نیچے ہیں، حضرت صاحب اوپر، یہ تو اچھا نہیں ہے، سب کو ایک ہی جگہ ہونا چاہیے۔ کیوں صاحب ہم لوگ اوپر بیٹھے ہیں، آپ لوگ نیچے ہیں، کیا ہم لوگ اتنے نیچے ہیں کہ اوپر کے لائق نہیں؟ یہ سب نفس کا تصور ہے۔ خدا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، اس کی شیطان کو نہ اپناؤ۔ جی یہ موقع کی بات ہے، کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ ایک سب کھڑے ہو گئے محمود و ریاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، منزل الگ ہے۔ یہ بات پوچھ چلی جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے منبر پر کھڑے ہونے کو کہا کہ حسان تم منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور میری تعریف و توصیف بیان کرو اور میرے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دو۔ تو حضرت حسان بن ثابت اشعار کو بلانے لگے اور حضور کی تعریف و توصیف میں اس قدر تعریف و توصیف بیان کی کہ اگر میں بیان کرنے اس کی تفصیل بیان کرنے لگ جاؤں تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا۔ اب جب یہ حضور کی تعریف کرنے لگے تو حضور کی تعریف کرنے پر حضور کو بڑی خوشی ہوئی، سید الانبیاء کو خوشی ہوئی، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے پروردگار عالم حسان بن ثابت کی تو مدد فرما جبریل امین کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اس سے سمجھ میں نہیں آیا؟ رسول کائنات کی تعریف و توصیف بیان کرنے والے کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کی مدد فرما،
روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے سے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف تو ضرور ہوگی کہ کام اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کرنے والے کو بھی اچھا سمجھو۔ اب ایک بات مجھے حدیث میں بیان کر کے رخصت ہو جاؤ گا، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو حضور کے زمانے میں لوگ جو زکوٰۃ دیتے تھے، خیرات کا مال، زکوٰۃ کا مال، صدقات کا مال جہاں پر جمع رکھا جاتا تھا وہ ایک گھر ہوتا تھا، اس کو بیت المال کہا جاتا تھا، یعنی مال کا گھر۔ تو زکوٰۃ کے مال اس میں ہوا کرتے تھے، اور زکوٰۃ کے مال کی نگرانی اس لیے ضروری ہے، آپ سمجھیے گا، یہ غریبوں محتاجوں کا حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غریب نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، وہ اس میں نظر انداز ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہاری آج سے یہ ڈیوٹی ہے، اور بولے گا تمہاری آج سے یہ ڈیوٹی ہے کہ تم بیت المال کی نگرانی کرتے رہو رات میں، ایسا نہ ہو کہ کوئی چور گھس جائے بیت المال میں اور غریبوں کا مال ہے چورا لے جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم ہوا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب میں رات کی ڈیوٹی میں لگ گیا، اب تاجر تھی اور خود سے یا گئی ایک رات کی ڈیوٹی تھی، وہ رات میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور بیت المال میں گھس جائے۔ جتنے میں رات کے سناٹے میں ایک چور آیا اور بیت المال میں گھس کے چورانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رات میں تھے، فوراً گئے اور جا کے گٹا بہت مضبوطی سے پکڑ لیا، ہاتھ گٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو اس چور نے بڑی کوشش کی چھڑانے کی، مگر حضرت ابو ہریرہ کی پکڑ اور گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنا گٹا ان سے چھڑا نہ سکا۔ تو اب چور نے منت سماجت شروع کی، کیا گورا چھوڑ دو گے، بال بچے نہ رہا ہوں، بڑی بات ہوں، دادا جی میں یہاں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، ترس کھاؤ میرے اوپر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، انہیں چھوڑ دیا، غور کیجیے گا، چھوڑ دیا۔ تو اب جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تو دوری سے دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، بند کر دینے جلوس کی شکل میں جو لوگ آئے ہیں پیچھے بند کر دیجیے، مائک بند کر مائک بند کر دیجیے، مائک بند کر دیجیے۔ آپ لوگ دھیرے دھیرے یہاں آ جائیے، بہت شاندار خطاب سے آپ محظوظ ہوں گے۔ آپ جلوس لے کے آئے ہیں، مائک بند کر دیجیے، مائک بند کر دیجیے اور آپ لوگ یہاں آ جائیے۔ تو ابھی حضرت ابو ہریرہ پہنچے نہیں تھے، پہنچنے ہی والے تھے، دور سے ہی دیکھ کر سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ گزشتہ رات جو چور آیا تھا ہمارے پاس تو اس کا کیا ماجرا ہے؟ میرے بھائی سرکار کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ چور آیا تھا؟ غور سمجھیے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پورا ماجرا سنایا کہ ایسے ایسے آیا تھا، میں نے مضبوطی سے گٹا پکڑ لیا، اس نے بھرپور چھڑانے کی کوشش کی مگر چھڑا نہیں پایا، تو منت سماجت کی مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو نگرانی اور سخت کرنا، وہ چور آنے والی رات میں بھی آئے گا، وہ چور آنے والی رات میں بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، میں سنا رہا ہوں۔
وہ آنے والی رات میں بھی وہ چور آئے گا، نگرانی تمہاری سخت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے کہ میرے نبی نے جب تاکید کر دی تو مجھے یقین ہو چکا، یقیناً وہ چور چلا ہے۔ چنانچہ رات کے سناٹے میں پھر وہ داخل ہوا، میں جلبال میں اور میں تاکی میں تھا، پھر میں نے اس کا کپڑا پکڑ لیا، پھر مضبوطی سے پکڑا تھا، اس نے چھڑانے کی بڑی کوشش کی، مگر چھڑا نہیں پایا تو میں نے سماجت کی، پھر مجھے راہ آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح کو پھر میں سرکار کی خدمت میں پہنچا تو سرکار نے یہی فرمایا کہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ گزشتہ رات کے قیدی کا ذرا واقعہ تو سنا دو۔ معلوم نبی کو ماضی، مستقبل اور حاضر کی خبر رہتی ہے۔ یہ اور لوگ ہیں کہ نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر نبی کے لیے ماضی اور مستقبل کی خبر نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگ جو نبی کے لیے ماضی اور مستقبل کی خبر کا انکار کریں اور کلمہ بھی پڑھیں تو ان کے کلمے کا کوئی اعتبار ہوگا نہیں۔ کام اگرچہ اچھا ہو مگر میرے بھائی کو اچھے نہیں ہو سکتے۔ درود پاک پڑھی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ڈیوٹی اور سخت کر دینا، وہ چور پھر آنے والی رات میں بھی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا اب تیسری رات کا معاملہ ہے۔ پھر وہ چور سناٹے میں داخل ہوا بیت المال میں۔ آپ حضرت کو پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ آپ کو پھر تیسری رات میں وہ چور پھر داخل ہوا بیت المال میں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کرتا چھوڑانے کی کوشش کی مگر وہ چھوڑا نہیں پایا، تو آخر پھر بزنس سماجت کی تو حضرت ابو ہریرہ نے شاید دل میں ٹھان لیا ہو یہ پریشان بہت کر رہے جو آج میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو پکڑے رہوں گا اور صبح صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا تاکہ اب چور کی جو سزا ہے وہ نافذ ہو جائے گی۔ اب تک تو میں رحم کھاتے ہوئے ترس کھاتے ہوئے چھوڑ دیتا تھا، تو اس دن بڑی مضبوطی سے اپنی بزنس سماجت کرتا رہا لیکن آپ کو رحم نہیں آیا۔ تو اب چور بولتا ہے کہ ابو ہریرہ یہ رات جاگنے کی ضرورت کیا ہے، خامخواہ کی تکلیف ہے، میں تم کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو پڑھ لو گے تو اب رات میں جاگنے کی ضرورت نہیں چھوڑی اور اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، بس اس وظیفے کو پڑھ لینے کے بعد تم مطمئن ہو کر کے اطمینان سے سو جانا۔ اب کسی چور کی مجال نہیں ہے کہ ایک دانہ بھی اناج کے ڈھیر سے وہ چرا سکے۔ اللہ جب اس نے اپنا آخری ترکش کا تیر نکالا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ 2 دن تک تو میں ترس کھا کے چھوڑ رہا تھا، آج مجھ کو یہ چور ہے جو وظیفہ بتانے جا رہا ہے تو معلوم کرتے کہ وہ وظیفہ کیا ہے۔ چور تو بات جانا تھا، اچھا بتاؤ چھوڑ دیں گے تم کو، لیکن وظیفہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی اللہ سے سننا کہ دین کے راجن بھی وظیفہ بتا سکتے ہیں، دین کا چور بھی آپ کو وظیفہ بتا سکتا ہے، مگر اس کے معنی نہیں ہے کہ وہ چور نہیں ہے، دین کا چور ہے۔ تو وہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ ابو ہریرہ جب رات سونے کا وقت ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دو سو جاؤ۔ اللہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دو سو جاؤ، پھر کسی چور کی مجال نہیں ہے کہ اس گھر سے ایک دانہ بھی چورا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ چور تو ہے لیکن وظیفہ بڑا شاندار بتایا، آیت الکرسی کی فضیلت سے کس کو انکار، چھوڑ دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو سرکار کی بارگاہ میں ابو ہریرہ پہنچتے ہیں، پھر حضور فرماتے ہیں کہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ رات کس قیدی کا انا قصہ اور واقعہ تو سنا دو۔ تو پورا واقعہ سنایا تو صحابہ کرام سن رہے ہیں، مجلس میں ہیں، کہ یا رسول اللہ اس چور نے
یہ وظیفہ بتایا تو کیا ایسا ہے؟ آیت الکرسی میں ایسی تاثیر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہے۔ وہ پھر کبھی بھی کرنا چاہ سکتے جتنا وظیفہ جانے والا ہے، کیا کہ میرے حاضرین صحابہ، وہ لگاتار جو تین رات سے جو چور آتا رہا وہ تو شیطان ہے، شیطان ہو کر کے اچھا وظیفہ بتا رہا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جھوٹا آدمی کبھی سچ بولے تو اس کے معنی نہیں ہے کہ وہ سچا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ ربیع النور۔ میرے بھائیوں، جھوٹا آدمی کبھی سچ بولے تو ضروری ہے کہ تم اس کو سچا سمجھو۔ بات سچی تھی، وظیفہ بھی ٹھیک تھا، عمل بھی صحیح بتایا، مگر پھر بھی وہ شیطان کا شیطان ہی رہا۔ میرے بھائیوں بزرگوں کو اور بھی لمبی کرتا، مگر یہ سوچ رہا ہوں تو میری طبیعت تھکی ہوئی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طور پر مسلمان ہو جاؤ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، شیطان کس روپ میں آتا ہے اور کس روپ میں آ کر کے ہم کو بہکاتا ہے۔ وہ دین کے بہانے سے بھی بہکاتا ہے، نماز کے بہانے سے بھی بہکاتا ہے، روزے کے بہانے سے بھی بہکاتا ہے، غرض کے مختلف ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتا ہے، مگر ہم کو ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو تم شیطان کے قدموں کے پیچھے مت جانا، شیطان کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی شان نزول سنیے، پھر اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی تو اس کا واقعہ یہ ہے، اس میں کئی واقعات ہیں مگر میں ایک واقعہ کو یہاں بیان کر رہا ہوں، تفسیروں میں آیا ہے کہ کچھ اہل کتاب حضرات ایسے تھے کہ جو اپنے پرانے دین دھرم کے اعتبار سے گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت، دمبا اور بھیڑ بکری کا گوشت یہ نہیں کھاتے تھے۔ بس یہ سمجھ کر کے کہ اسلام میں گوشت کھانا تو کوئی فرض نہیں ہے، گوشت کھانا کوئی واجب نہیں ہے، گوشت کھانا کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، گوشت کھانا کوئی سنت غیر موقدہ نہیں ہے۔ تو جب ایسی بات ہے، اختیاری بات ہے کہ کھاؤ تو کوئی مذائقہ نہیں کھاؤ تو کوئی مذائقہ نہیں، تو ہم لوگ نہیں کھاتے آئے ہیں تو آج بھی نہیں کھائیں گے۔ نہیں کھاتے آئے ہیں تو اسلام لانے کے بعد بھی نہیں کھاتے رہیں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب تک نہیں کھا رہے تھے تو پرانے دین کے مطابق نہیں کھا رہے تھے، اب اسلام میں جب آ گئے ہو تو اب گوشت کھا کر مکمل طور پر مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی، گوشت کھا کر مکمل مسلمان ہو جاؤ اور شیطان کے وسوسے میں مت پڑو۔ آج کہا جا رہا ہے میلاد کوئی فرض چیز نہیں ہے، میلاد کوئی واجب نہیں ہے، میلاد کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، میلاد کوئی سنت غیر موقدہ اس انداز میں جو آج ہم لوگ کر رہے نہیں ہے، یہ جلوس محمدی بھی اس انداز کی نہیں ہے۔ تو پھر شریک ہوئے تو کوئی بات نہیں شریک ہوئی تو پھر اس میں آپ لوگ ہم سے اگڑتے کیوں؟ کہا کہ نہیں، آج کے ماحول میں شریک ہونا ضروری ہے، آج کے ماحول میں میلاد کرنا بھی ضروری ہے، آج کے ماحول میں یا نبی السلام علیکم پڑھ کر کے پورا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضور پیر طریقت، حضور پیر طریقت۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
अब मैं आप अल्लाह से रुखसत होना चाहता हूँ। तबीयत मेरी ठीक है नहीं, मेरी इतनी देर से और अपने औलाद है जिनकी तबीयतें बाकी हैं। जी अरे फिर तो नहीं रखता है। 10 मिनट और जाएगा ना। सलाम करते और सुना दिए सलाम वो आया अभी तबीयत अली में 10 मिनट बोलवा दी।